السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میتھس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 5 اکتوبر 2024 اور ہفتے کا دن ہے. پاکستان تحریک انصاف کا اسلام آباد کا مارچ ڈی چوک کا چل رہا ہے. کامیابی کے ساتھ، ہمت اور حوصلے کے ساتھ. لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف قربانی دے. حکومت سے جو لوگ حکومت کے اندر بیٹھے ہیں وہ نہیں سوچتے کہ آئینی ترمیم کی ضرورت کیا ہے. کینڈیڈیٹ کیا ہے؟ آسمان ٹوٹ گیا. یعنی آپ اس مقصد کے چکر میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ زبردستی اقتدار کو بڑھائیں آگے، تو یہ شاید پاسبل نہیں ہوگا. لاہور میں بڑی زبردست تیاری چل رہی ہے. مینار پاکستان یا گرد و نواح لاہور آپ خود دیکھ لیں گے. میں ابھی کو وقت سے پہلے بات نہیں بتانا چاہتا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس حوالے سے. 5 اکتوبر 2024 ہفتے کا دن ہے. پاکستان تحریک انصاف شاہدرہ لاہور کے ورکر زاہد عباس کے گھر چھاپے کے دوران ان کے والد محترم پر پنجاب پولیس کا تشدد جو رپورٹ کیا جا رہا ہے، اور ان کا والد صاحب جو دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کیا، یہ ظلم کی انتہا ہے اور جعلی وزیر اعلیٰ پنجاب اس کی ذمہ دار ہے. پرچہ درج کرانا چاہیے، بالکل متعلقہ پولیس کے خلاف بھی کرانا چاہیے. اقدام قتل کا مقدمہ درج کرانا چاہیے. ظلم رہے اور امن بھی ہو، کیا ممکن ہے تم ہی کہو. ہنستی گاتی روشن وادی تاریخی میں ڈوب گئی. بیتے دن کی لاش پہ اے دل میں روتا ہوں تو بھی رو. ظلم رہے اور امن بھی ہو، ہر دھڑکن پہ خوف کے پہرے، ہر آنسو پر پابندی. یہ جیون بھی کیا جیون ہے، آگ لگے اس جیون کو. ظلم رہے اور امن بھی ہو، اپنے ہونٹ سیے ہے تم نے، میری زبان کو مت روکو. تم کو اگر توفیق نہیں، مجھ کو ہی سچ کہنے دو. ظلم رہے اور امن بھی ہو. بہت سے معاملات ہیں جو لارجر بینچ کے اندر سماعت کے لیے مقرر ہو گئے ہیں. پی ٹی آئی کا جو دھرنا 2014 تھا، اس کے خلاف درخواست تھی سماعت کے لیے. لارجر بینچ کا برا حال ہے یہاں. لاہور ہائی کورٹ میں نے بہت سی درخواستیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں جہاں لارجر بینچ نہیں بنا. آل پاکستان وکلا کنونشن کیا ہو رہا ہے؟ 190 ملین پاؤنڈ کی اس کی سماعت ملتوی ہو گئی ہے. عمران خان صاحب کی بہنوں کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے. لاہور میں احتجاج کے حوالے سے بات ہے. سب سے پہلے جو بیک گراؤنڈ پہ میں چلا رہا ہوں وہ ضلع انتظامیہ نے فوج کو ہر قسم کے طاقت اسلحہ استعمال کرنے، شہریوں گرفتار کرنے، اسلام آباد کی حدود میں ہر وہ اختیار دے دیا جو دشمن کے خلاف جنگ میں حاصل ہوتے ہیں. بیک گراؤنڈ پہ وہ اشارہ چل گیا. اس سے پہلے فوج کی ڈپلائمنٹ کی گئی تھی. یہ تو 14-15 اکتوبر غالباً ہے جب شنگھائی کانفرنس یا باقی چیزوں کے حوالے سے چیزیں آنی ہیں. یہ وقت سے پہلے کیا ہے؟ میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جب حالات ایسے آئیں گے جو آج آپ اعلان کریں کہ جناب بالکل آئینی ترمیم نہیں آ رہی ہے، کل آئینی ترمیم زبردستی چکر دے کے لے آئیں، تو یہ تو نہیں ہوگا. شورٹی اور گارنٹی یہ ساری سامنے رکھنی ہوگی نا. کوئی نہ کوئی تو اس میں ہوگا. ایک دور تھا نواب نصر اللہ تھے، اب کون ہے؟ محمود اجغ صاحب کو آگے کیا، لیکن نہ پاکستان پیپلز پارٹی نہ پاکستان مسلم لیگ نون وہ جا کے بات ہی نہیں کرتے. وجہ کیا ہے؟ انہیں پتہ ہے کہ ان کا سٹینڈ بڑا کلیئر ہے، لیکن یہ جا کر بات ہی نہیں کرتے، اس سے بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے. تو یہ تو بات اگر کرنا چاہیے تو آپ کو کرنی ہوگی. اپنا یہ ذہن میں رکھ لیں. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا کرتے ہیں. آل پاکستان وکلا کنونشن جو ہے، لاہور کراچی بار ایسوسیشن، لاہور ہائی کورٹ بار اسلام آباد کی تمام وکلا تنظیمیں، بلوچستان کی وکلا تنظیمیں آئینی ترمیم کے تناظر میں عدلیہ کو غیر مؤثر کرنے کے لیے عدالتوں میں میدان میں نکل آئیں گی. پشاور میں آل کنونشن وکلا جاری ہے. پیر کو اسلام آباد میں آل پاکستان وکلا کنونشن ہوگا. تو وکیل جو یہ کہا جا رہا تھا کہ وکیل سڑکوں پہ نہیں آئیں گے، وکیل تیار بیٹھے ہیں. یہ دیکھیں موومنٹ کو موبلائز کرنے کا طریقہ. یہ کہیں کہ آپ فوراً نکل کے باہر آ جائے، یہ اتنا آسان کام نہیں. اٹ ول ٹیک سم ٹائم. تو اس میں وقت تھوڑا سا لگنا ہے. اور یہ بڑا کامیاب ہوگا. وکلا دیکھیں آئینی ترامیم جو اتنی بھی کر رہے ہیں ہم اس کے خلاف ہے. کانسٹیٹیوشن کوڈ کیا ہوتی ہے؟ چند لوگوں کی خاطر آپ بیٹھ کر بنانا چاہتے ہیں. آلریڈی سپریم کورٹ کا میکنزم موجود ہے. ہائی کورٹ کا کیا انڈیا کے اندر یہ ہے؟ انڈیا میں آج بھی دیکھ لیں 17 ججز ہیں، وہ کام کر رہے ہیں. وجہ یہ کہ ہمارا بوجھ کیا ہے؟ جھوٹے مقدمے. آپ لوگوں نے آزادی دی ہوئی ہے پولیس کو، یعنی نیب، اور آپ دیکھ لیں نیب اور اینٹی کرپشن سارے دیکھ لیں کہ سارے ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہے ہیں. کیا اس کو روکا ہے کسی نے؟
اصل تو اس کیسز پہ بوجھ کام کرنے کا مقصد ہے انتظامیہ کو ٹھیک کیا جائے. مقننہ تو آپ نے مقررہ میں کوشش نہیں کی ایسے قانون بنانے کی, اور عدلیہ پہ آپ پریشر ڈالتے پھر رہے ہیں. عدلیہ پہ خالی عدلیہ کو موضوع الزام مت ٹھہرائیے گا. آ جائے اس پہ چیلنج کر کے, میں پہلے بھی کر چکا ہوں. عمران خان صاحب کی جو بہنوں کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے, اور درخواست دائر کرنے پر غور کیا جا رہا ہے. میرا خیال ہے درخواست دائر ہو جائے گی, اور آپ کو پتہ ہے سارے ٹی وی کے کیمرے انہیں بیک گراؤنڈ پہ تصویر چل جائے گی. ہر ایک نے دکھا دیا ہے کہ کیا کچھ ہوا ہے, ہر ایک نے نظر آ گیا کیا ہونا ہے. لاہور میں جو جلسہ ہونا ہے نئی حکمت عملی تیار کر لی ہے. میں نے آپ کو پہلے شروع میں بتا دیا تھا, مینار پاکستان پہنچنے کی شکل میں 6 مقامات پر احتجاج کیا جائے گا. داتا دربار, راوی پل, ریلوے اسٹیشن, اور 3 مزید مقامات کا تعین کیا جا رہا ہے. اگر کارکنان مینار پاکستان نہ پہنچ سکے تو 6 مقامات پر جمع ہوں گے, اور کارکنان 6 مقامات اکٹھے ہو کر احتجاج کریں گے. اور پارٹی کی جانب سے کچھ دیر میں اراکین کو ہدایات بھی جاری کر دی جائیں گی. مینار پاکستان میں گراؤنڈ میں پتہ انہوں نے پانی بھر دیا. قیدی وین کے ساتھ پولیس کی بھاری نفری بھی پل پر تعینات ہے. چاروں طرف کنٹینر لگا دیے گئے. لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں آج موبائل سروس بند رہی. چلیں اسلام آباد میں تو یہ سارا کچھ تھا, لاہور میں کیا ہے؟ لاہور کا کیا تعلق ان چیزوں کے ساتھ؟ لاہور میں تو احتجاج ہونے دیں آپ, کیوں نہیں احتجاج ہونے دے رہے؟ اسلام آباد میں تو آپ بہانہ بنا لیا آپ نے, لیکن یہ احتجاج تو ہوگا, ہونا ہے, ہو کے رہے گا. اور موبائل, انٹرنیٹ, سوشل میڈیا سارا بند کر دیا ہوا. کیوں بھائی؟ اور مکمل طور پر بند کر دیے گیا. جاتی عمرہ کو کنٹینر لگا کر, ڈر اور خوف دیکھ لیں آپ اتنا. اور ملتان روڈ پر بھی کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا. سیکورٹی کے پیش سڑکوں پر کو بند کیا گیا. جاتی عمرہ اڈا پلاٹ پر بھاری تفریح تعینات کر دی گئی ہے. اب یہ حالات ہیں, ڈر اور خوف اتنا ہے ان کا اس حوالے سے. اب آئیں, اب بڑی مزدار باتیں ہیں. لارجر بینچ جو ہیں وہ 3 اہم معاملے ہیں. ایک تو آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 پر عمل درآمد کا کیس ہے. آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 پر عمل درآمد کا کیس ہے. میں 2013 سے کوشش کر رہا ہوں, اور میری کوشش ہوگی وہ کیس سارا عدالت کے سامنے آ جائے اور لگ جائے, اور وہ سینٹ کے الیکشنز پہ اس پر عمل درآمد ہونے کے کانٹیکس میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو آنے والا ہفتہ جو ہے نا بہت مصروف میرا گزرنا ہے اس ہفتے کے اندر. آج اور 10 سال پہلے جو ہے نا جسٹس علی نظام کی سربراہی میں 10 اکتوبر کو سماعت لگ گئی ہے. اے کے ڈوگر صاحب جو ہمارے بزرگ بھی ہیں وہ انتقال کر چکے ہیں. کاز لسٹ جاری ہو چکی ہوئی ہے, اور اس وقت ڈاکٹر طاہر القادری وغیرہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو ہے نا اے کے ڈوگر نے درخواست. اے کے ڈوگر صاحب کا مسلم لیگ نون سے تعلق چلا آ رہا ہے. یہ پرانا تعلق ہے, میں جانتا ہوں, میں نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہے. اور عوامی تحریک, جماعت اسلامی, پیپلز پارٹی سے میں دیگر سیاسی جماعتوں کو فریق بنایا گیا تھا کہ باوجود یہ بیسیکل انفراسٹرکچرس ہو گئی ہیں درخواستیں. کیا ہونا ہے اگر اس پہ عدالت کو ایک پیرامیٹر سیٹ کرنا چاہتی ہے جلسے جلوس کے حوالے سے تو وہ ہو سکتا ہے. اور توہین عدالتی کارروائی کا 2014 کا یہ معاملہ ہے, اور وہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کیا حالات اور واقعات. اس کے علاوہ باقی جو ہے 62-63 پہ عمل درآمد کے, پھر ہماری جو نیچے سول کورٹیں ہیں, سیشن کورٹیں, ان پہ لا اینڈ آرڈر کے سیکورٹی کے مسائل ہیں, اس پہ بھی انشاءاللہ امید ہے کہ کوئی نہ کوئی وہ بھی لگا ہے لارجر بینچ کے سامنے, اور وہ وہاں پر آ جائے گا کیا حالات. 190 ملین پاؤنڈ کے جو کیس ہے راستوں کی بندش کی وجہ سے جو ہے نا یہ سماعت ملتوی ہو گئی ہے. اور پیر کو یعنی اتنی جلدی ہے ان کو کہ انہوں نے پیر 7 اکتوبر کو رکھ دی. یعنی ایسی جلدی کیا ہے جناب؟ اپنا حکومت سے پوچھ لیتے ہیں, نیب سے پوچھ لیتے ہیں. جو جج ہے ناصر جاوید رانا صاحب نے جوڈیشل کمپلیکس میں سماعت کی, اور جو کہ لوگ نہیں پہنچ سکے, وکیل نہیں پہنچ سکے, تو اس لیے اس کیس کی سماعت ممکن نہیں ہے. لیکن میں بتاتا چلوں ٹائم بڑا شارٹ ہے, میدان کھلا ہے آپ کے سامنے. آپ کو آئینی ترامیم نہیں کرنی چاہیے, اور آئینی ترامیم جتنی بھی ہیں, اور یہ بڑا کچھ بڑی باتیں بتاتے ہیں. آج آئینی مسودہ آیا کسی کے پاس؟ ہم نے تو آلریڈی بنے ہوئے آئینی مسودے کے کانٹیکس میں پٹیشن میں نے فائل کر دی ہوئی ہے, اور میں اب بیٹھوں گا نہیں. میں تو آج بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو میں ریکارڈ پہ لے کر آیا ہوں, جو میں کوششیں کر رہا ہوں, جو کاوشیں کر رہا ہوں, وہ تو میری پرانی چلی آ رہی ہیں, اور مجھے اس میں کوئی اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں اپنے تئیں دیکھیں, میں دروازہ, میری عادت ہے کہ میں دروازہ کھٹکھٹاتا رہتا ہوں, دروازہ کھٹکھٹاتے ہی رہنا چاہیے, پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. ان ایسی باتوں سے کیا لینا دینا کہ آپ اپنے دروازوں کو آپ دروازے ہی سارے بند کر دیں. دروازے بند نہیں کرنے چاہیے, دروازے کھلے رکھنے چاہیے. دروازے جب آپ کھلے رکھیں گے تو بہت سے مسائل کا حل نکلے گا. لیکن اس طرح نہیں ہے کہ آپ اس آئین کو سبوتاش کر دیں. اور میں نے بڑا چیلنج کیا تھا, بار بار کہتا ہوں, آئیں بتائیں ذرا قوم کے سامنے کہ یہ 54 کی 54 آئینی ترامیم کی ضرورت کیوں ہے. کانسٹیٹیوشن کوڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وکلا اس میں سخت خلاف ہیں.
آپ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانا چاہتے ہیں, آرٹیکل 199 کو کم کرنا چاہتے ہیں, آپ ایکسٹینشنز کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, اور کیا ہے اس کے پیچھے, آپ اس جس نظام نے تباہی و بربادی کیا اس نظام کو بچانا چاہتے ہیں, تو بوکھلا شاید میں آپ کو اجازت دیں. بوکھلا تحریک شروع ہو چکی ہے اور آنے والے دنوں میں آپ رزلٹ انشاءاللہ دیکھیں گے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.